اعتراض کیا جاتا ہے کہ محرم کی موجودگی میں بھی تو کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ ناخوشگوار واقعہ تو حفاظتی اداروں، پولیس اور پیٹرولنگ وغیرہ کی موجودگی میں بھی پیش آ سکتے ہیں، اور وہ ساتھ حفاظت اور معاونت، وہ دیکھ بھال، بچاؤ اور خبرگیری، وہ نگہبانی، پاسبانی اور نگرانی جو محرم قریبی رشتہ دار کے ذمے ہے، نہ وہ خاتون خود کر سکتی ہے اور نہ کوئی غیر اور اجنبی۔ فلاں جہاد میں اپنا نام لکھوا دیا ہے اور ادھر میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تم جاؤ اور اپنی بیوی کو حج کروا لاؤ۔ جس عورت کو کسی بھی سبب سے محرم دستیاب نہیں، ایسی عورت پر حج فرض نہیں ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی کا یہی فتویٰ ہے۔ موٹر وے ریپ کیس ستمبر 2020، لاہور گجرانوالہ اس کی ایک مثال ہے۔ السلام علیکم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جاوید گامدی کو جواب، سفر حج میں محرم ضروری ہے۔ جاوید احمد گامدی صاحب سے سوال کیا گیا، کیا سفر عمرہ و حج کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے؟ گامدی صاحب نے کہا اب محرم کی پابندی کی ضرورت نہیں۔ گامدی صاحب کا جواب سنتے ہیں، پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ قرآن ہر زمانے کے لیے ہے، اس کے احکامات اور معاملات بتا دیے گئے ہیں۔ کچھ احکام جیسے دو بہنوں سے شادی نہیں ہو سکتی اور یہ قیامت تک رہے گا قانون۔ کچھ معاملات ایسے ہیں جو لوگوں نے خود ہی بنا لی۔ میں ٹیچر ہوں اور بہت سی عورتیں جو حج عمرہ کرنے جاتی ہیں، محرم جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عورت تنہا سفر نہیں کر سکتی۔ اب اس وقت کے ذرائع آمد و رفت اور اس وقت کے بہت فرق ہے۔ اب بہت سی عورتیں وہ بیچاری عمرہ کر آتی ہیں ایسے پیسے جمع کر کے، مگر لوگ جو ہیں اس کو مشکوک بنا دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں تمہارا تو ہوا ہی نہیں۔ تو میں نے یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ حج اور عمرہ کیوں نہیں ہوگا، یعنی یہ بھی ایسی تعجب کی بات ہے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی تھی تو کیا وہ حج اور عمرے کے بارے میں کہی تھی؟ حج کے بارے میں تو خاص حدیث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے اور کوئی عورت اس وقت تک سفر نہ کرے جب تک اس کے ساتھ کوئی اس کا محرم نہ ہو۔ اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے فلاں جہاد میں اپنا نام لکھوا دیا ہے اور ادھر میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تم جاؤ اور اپنی بیوی کو حج کروا لاؤ۔ صحیح بخاری 3006۔ تو یاد رہے کہ محرم کا حکم ہر سفر کے لیے ہے، لیکن اس حدیث میں خصوصاً حج کا ذکر ہے۔ نمبر 2، جس عورت کو کسی بھی سبب سے محرم دستیاب نہیں، ایسی عورت پر حج فرض نہیں ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی کا یہی فتویٰ ہے، اور جب محرم کے ساتھ حج پر جائے گی تو عمرہ بھی ساتھ ہی ہو جائے گا۔ صرف عمرے کی تاکید و اہمیت تو حج جیسی نہیں۔ نمبر 3، اگر کوئی عورت بغیر محرم حج کر آئی ہے تو اس فرض کی ادائیگی ہو گئی، لیکن عورت نے چونکہ محرم کے بغیر حج کیا، یہ نافرمانی اور حکم عدولی ہے، اور اس نافرمانی کی وجہ سے وہ عورت گناہگار ہے اور اللہ کے ہاں قابل گرفت ہے۔ اب نافرمانی پر توبہ کی بجائے یہ کہا جائے کہ محرم کا ساتھ ہونا ہی غیر ضروری ہے، یعنی محرم کا ہونا ضروری ہی نہیں ہے، تو یہ بات مزید قابل مواخذہ ہے۔ اور فرض کیجئے کہا تھا تو ہر سفر کے بارے میں کہا تھا۔ اب یہاں ہوتا کیا ہے کہ بعض ایئر ہوسٹس ہیں ساری دنیا میں سفر کرتی پھرتی ہیں، جیسے ہی حج اور عمرے کا موقع آتا ہے تو محرم کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عورتوں کو اپنی عزت، اپنے وقار کا ہر حال میں خیال رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو کبھی موضع تہمت نہیں بننے دینا چاہیے۔ یقیناً ہر سفر کے بارے میں محرم کا کہا تھا۔ حج فرض عبادت ہے، رکن ہے، اس لیے مسلمان حج کے بارے میں اہتمام کرتے ہیں کہ لاکھوں خرچ کرنے کے بعد، طویل اور پرمشقت سفر کرنے کے بعد کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے۔ جیسے نماز سارا سال فرض ہے، لیکن ماہ رمضان میں مسلمان زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ حج میں محرم کے اہتمام کا جذبہ اچھا ہے، لیکن قابل اصلاح بات یہ ہے کہ ہر سفر کے لیے محرم کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یعنی اس زمانے میں قافلے چلتے تھے، لوگوں کو کئی دن تک راتوں میں پڑاؤ کرنا پڑتا تھا، تو یہ تلقین کی گئی کہ کسی خاتون کی عزت خطرے میں نہ پڑ جائے، وہ اپنے کسی محرم کو ساتھ لے کے جایا کرے۔ یعنی گامدی صاحب نے صرف عزت
اور عصمت کی حفاظت کو علت قرار دیا، کیونکہ غامدی صاحب کے خیال میں نہ وہ حالات رہے، اب اس پابندی کی کیا ضرورت ہے، یعنی اب عزتیں محفوظ ہیں اور زیادتی اور ریپ نہیں ہوتے، تو اب محرم کے ساتھ سفر ختم ہوا، جبکہ یہ بھی خلاف حقیقت ہے۔ آج بھی ایسے افسوسناک واقعات پیش آتے ہیں۔ موٹر وے ریپ کیس ستمبر 2020 لاہور گجرانوالہ اس کی ایک مثال ہے۔ اس کے علاوہ جہاز میں عورت سے ریپ کی کوشش پر مرد کو 6 سال کی سزا، مین جیلڈ فار ٹرائنگ ٹو ریپ وومن آن فلائٹ ٹو ایڈنبرگ۔ اس کے علاوہ دوران پرواز سوئی ہوئی خاتون کے ساتھ جنسی دست درازی کے جرم پر 6.5 برس سزا، مین جیلڈ فار سیکچولی اسالٹنگ وومن اینڈ آن فلائٹ۔ ٹیکسی میں ہراسگی یا ہراسمنٹ اور زیادتی کے کیس بھی کوئی انہونی بات نہیں۔ ٹیکسی ڈرائیور جیلڈ فار ریپنگ اسٹوڈنٹ ان 2006، a South Korean taxi driver who harassed a Thai female tourist۔ اسی طرح انڈیا اوبر ڈرائیور گلٹی آف ریپ۔ بی بی سی نے ایک تحریر شائع کی جس کا عنوان تھا کیا خواتین کو اکیلے سفر سے گریز کرنا چاہیے۔ تحریر میں برطانوی ٹورسٹ خاتون کے واقعے کو بھی ذکر کیا گیا کہ آگرہ بھارت میں خاتون کو عزت بچانے کے لیے ہوٹل کی بالکونی سے کودنا پڑا۔ بی بی سی کے مضمون میں یہ بھی لکھا ہے کہ حکومت کینیڈا کی ٹریول گائیڈ ہر اون وے اے وومن سیف ٹریول گائیڈ کے مطابق جب صحت اور سیکیورٹی کا معاملہ ہو یا یہ کہ غیر ملکی ممالک کے مذہبی اور ثقافتی عقائد سے مسافر کیسے متاثر ہوتے ہیں، تو خواتین اور مردوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ سچ یہ ہے کہ خواتین کو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر جب وہ اکیلے سفر کر رہی ہوتی ہیں۔ غامدی صاحب نے تو عزت کی حفاظت کو علت قرار دیا، لیکن ہر صاحب علم علت کے حوالے سے نئے پہلو سامنے لا سکتا ہے۔ مثلا عزت کی حفاظت، زیادتی سے کم تر ہراسانی یعنی ہراسمنٹ سے بچاؤ، سفر کی مشقت، قضاء حاجت اور حیض کے معاملات میں سہولت اور تحفظ، خوف سے بچاؤ اور مرد عورت کی خلوت کے راستے کو بند کرنا وغیرہ۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کو علت سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اگلی بات یہ کہ مسافر کی پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے پولیس، پیٹرولنگ پولیس، ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس، حفاظتی ادارے وغیرہ کام کرتے ہیں۔ ایک سے زائد ادارے ملکوں میں موجود ہوتے ہیں، اس کے باوجود کئی لوگ حفاظت کے لیے ذاتی سیکیورٹی اور محافظ بھی رکھتے ہیں۔ عام حالات گویا ایک حکومتی حفاظتی حصار ہونے کے باوجود بھی لوگ ذاتی حفاظتی حصار بھی رکھتے ہیں۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر محرم کا حفاظتی حصار مقرر کیا ہے تو آپ اسے نظر انداز کر رہے ہیں۔ وہ ساتھ حفاظت اور معاونت، وہ دیکھ بھال، بچاؤ اور خبرگیری، وہ نگہبانی، پاسبانی اور نگرانی جو محرم قریبی رشتہ دار کے ذمے ہے، نہ وہ خاتون خود کر سکتی ہے اور نہ کوئی غیر اور اجنبی۔ اعتراض کیا جاتا ہے کہ محرم کی موجودگی میں بھی تو کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ ناخوشگوار واقعہ تو حفاظتی اداروں، پولیس اور پیٹرولنگ وغیرہ کی موجودگی میں بھی پیش آ سکتے ہیں اور پیش آئے ہیں۔ تو کیا حفاظتی اداروں کو ختم کر دیا جائے؟ نہیں، بلکہ ان کو بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہی اصول محرم کے لیے بھی ہے۔ اب آپ کتنے اطمینان کے ساتھ اپنی بہن یا بیٹی کو جہاز میں بٹھا دیتے ہیں اور آگے اتار لیا جاتا ہے، اور سفر کیا ہوتا ہے؟ سفر ہوتا ہے ہزاروں میل کا۔ دوران سفر جہاز اور ٹیکسی وغیرہ میں ہونے والے ریپ اور ہراسمنٹ کے چند کیس تو میں نے پہلے ہی اس ویڈیو میں ذکر کر دی۔ اب ایک اور پہلو کو دیکھیے۔ آپ حج کے سفر کی مثال ہی لے لیں۔ ان برسوں میں حج کا مکمل دورانیہ اور سفر 7 دن سے لے کر 40 دن کا ہے، کم و بیش 7 دن سے لے کر 40 دن کا ہے۔ غامدی صاحب نے اسے صرف چند گھنٹے کی فلائٹ تک محدود کر دیا۔ ایئرپورٹ پر گھنٹوں قیام، ٹرانزٹ کنیکٹنگ فلائٹ ہو تو مزید وقت، مسائل اور الجھنیں، اجنبی لوگوں سے واسطہ، منزل پر پہنچ کر ٹرانسپورٹ سے ہوٹل منتقلی، روزانہ ہوٹل سے مسجد آمد و رفت، اجنبی جگہ، روزمرہ معاملات، خریداری، بیماری۔ حج کے ایام 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ مشقت سے بھرپور، لاکھوں کا مجمع، پیدل سفر بھی، گاڑی میں سفر بھی، مکہ سے منا، پھر منا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے منا، پھر قربانی، رمی الجمار، کنکریاں مارنا، مکہ میں طواف، سعی، پھر منا میں قیام، پھر ٹرانسپورٹ سے مدینہ روانگی، پھر مدینہ سے واپسی کا مرحلہ اور دوبارہ ایئرپورٹ کی کارروائی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کی صورتحال کے لحاظ سے بڑی عمدہ نصیحت کی خواتین کو۔ آج نہ وہ سفر رہے،
نہ وہ حالات رہے، اب اس پابندی کی کیا ضرورت ہے؟ آج نہ وہ سفر رہے نہ وہ حالات رہے، اب اس پابندی کی کیا ضرورت ہے؟ اولاً سفر پہلے سے باسہولت اور تیز رفتار ہو گئے ہیں، لیکن آج کے دور میں بھی سفر میں خطرات اور مشقت موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ محرم کی ضرورت ختم کرنے کا ضابطہ کیا ہے؟ دوسری بات، غامدی صاحب سے سوال یہ ہے کہ آج نہ وہ سفر رہے تو کیا اب سفر میں نماز کے جمع و قصر کی رخصت بھی ختم؟ آج نہ وہ سفر رہے تو کیا اب سفر میں روزے کی رخصت بھی ختم؟ اگر وہ حالات نہ رہے تو کیا وضو کی ضرورت رہے گی؟ اس قدر پانی کا استعمال، اس کی کیا ضرورت؟ کیا سینیٹائزر کافی نہیں رہے گا؟ بلکہ مٹی سے تیمم کی بجائے بھی سینیٹائزر اگر متبادل ہو تو کیا خیال ہے؟ اگر وہ حالات نہیں رہے تو کہ آج مساجد میں باجماعت نماز کی ضرورت رہے گی؟ حالات بدلنے پر اسلام آباد ایوان صدر سے آن لائن یعنی ورچوئل باجماعت نماز کی اجازت تو جاوید غامدی صاحب نے دے دی تھی۔ اگر وہ حالات نہیں رہے تو کیا مسجد الحرام مکہ اور مسجد نبوی سے بھی آن لائن باجماعت نماز گھروں اور آفیسز میں ادا کی جائے گی؟ اگر وہ حالات نہیں رہے تو کیا آن لائن حج ہو سکے گا؟ آج انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسکرین پر مقامات مقدسہ دیکھ کر کیا لوگ اپنے گھروں سے حج کر لیں گے؟ بقول غامدی صاحب، آج نہ وہ سفر رہے نہ وہ حالات رہے، اب اس پابندی کی کیا ضرورت ہے؟ غامدی صاحب ہمارے ان سوالوں کے جواب میں کیا فرماتے ہیں؟